بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ہماری بات حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق چل رہی تھی، لیکن ابھی ہمارے سامنے ایک اہم تقاضا ہے، تو آج اس کے متعلق کچھ بات کرنی ہے، اور وہ اہم تقاضا ہے اس وقت کی حکومت نے وقف زمین کے متعلق کچھ ایسے سخت قانون بنائے ہیں جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو کل جامعۃ الہدایہ مدرسے کے اندر اس سلسلے میں شہر کے علماء سے مشورہ ہوا، تو حکومت نے وقف کے متعلق جو قاعدے اور قانون بنائے ہیں وہ ہمارے لیے بہت سخت ہیں، خطرناک ہیں، اور ان کی ساری خرابیاں تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائی گئی تھی کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا نقصان ہے، کیا کیا نقصان ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں یہ سمجھنا ہے پہلے تو کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنی زمین جائیداد یا اپنے مال کا کوئی حصہ اللہ کے لیے دے دینا، اور یہ سلسلہ شروع سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب سے پہلے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کا سلسلہ شروع کیا کہ مسجد نبوی جو بنائی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خود خریدا، اور خود خریدنے کے بعد میں اس کو اللہ کے لیے دے دیا، اس کو بولتے ہیں وقف۔ اس طریقے سے ہر آدمی اپنی موت سے پہلے کسی کے پاس میں زمین جائیداد زیادہ ہوتی ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے، ثواب کے لیے اپنی زمین جائیداد کا کچھ حصہ وقف کر جاؤں، تو وہ اپنی زمین جائیداد کا کچھ حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، عیدگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے، مسافر خانے کے لیے، یا کوئی ایسے کام کے لیے جو تمام لوگوں کے کام آئے، اس کو بولتے ہیں وقف۔ تو شریعت میں اس کے باقاعدہ مسائل بھی موجود ہیں، بہت سارے مسائل اس سلسلے میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وقف کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، یہ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، انہوں نے اپنے باغات، اپنی زمین یہ اللہ کے لیے وقف کی کہ اس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے، اس کی جو آمدنی ہے یہ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو گویا انہوں نے کسی نے اپنی زمین کو جو اس کی ملکیت تھی اس کو اللہ کے لیے دے دیا کہ اب اس زمین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اب یہ زمین اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے دین کے کام میں، نیک کام میں، اللہ کی عبادت میں یہ استعمال کی جائے گی۔ تو یہ شروع سے ہمارے باپ دادا اپنی زمین کا کچھ حصہ وقف کرتے آئے ہیں۔ تو ہماری جتنی بھی قبرستان کی جگہ ہوتی ہے، مسجدوں کی جگہ ہوتی ہے، اور یا جو ہے درگاہوں کی زمین ہوتی ہے، یہ سب جو ہے ہمارے باپ داداؤں نے یا تو وقف کیے یا لوگوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے اس زمین کو خریدا اور خرید کر پھر اللہ کے لیے دے دیا، اس کو بولتے ہیں وقف۔ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا گاؤں ہو یا کوئی بڑا شہر ہو، مسلمانوں کو 3 چیزیں ضروری ہے، وہ اپنے لیے 3 چیزیں ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک تو ان کے لیے چھوٹی سی مسجد ہو جس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، ایک ان کے لیے عیدگاہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں وہ سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز وہاں جا کر پڑھ سکیں، اور ایک ان کو جو ہے اپنے مرحومین کو دفن کرنے کے لیے قبرستان کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہر مسلمان کو ہوتی ہے، جو کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہر گاؤں کے لوگ، چاہے وہ 10-15 گھر ہوں، لیکن وہ ان 3 چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا تو انہی میں سے کوئی ایک آدمی
کوئی مسجد کے لیے جگہ دے دیتا ہے، کوئی عیدگاہ کے لیے دے دیتا ہے، کوئی قبرستان کے لیے دے دیتا ہے، یا اگر کوئی ایک آدمی نہیں دے رہا تو سارے لوگ مل کر چندہ کر کے پیسہ اکٹھا کر کے کوئی جگہ خریدتے ہیں اور اس کو فکس کرتے ہیں کہ یہ مسجد کے لیے ہے، یہ مدرسے کے لیے ہے، یا یہ قبرستان کے لیے ہے، یہ عیدگاہ کے لیے ہے۔ اب قیامت تک کے لیے وہ زمین جس کام کے لیے وقف کر دی، کسی ایک آدمی نے وقف کر دی، اب وہ تو وقف کر کے چلا گیا اس دنیا سے، تو اس نے جس کام کے لیے اس زمین کو وقف کیا ہے قیامت تک وہ زمین اسی کام کے لیے رہے گی۔ یا سب لوگوں نے اکٹھا کر کے پیسے اکٹھا کر کے کوئی زمین خریدی اور اس کو پھر جو ہے اللہ کے لیے کسی بھی نیک کام کے لیے وقف کر دی، تو اب وہ زمین قیامت تک اس کام کے لیے رہے گی، تو اس کو کہتے ہیں وقف۔ تو پورے انڈیا کے اندر جتنے بھی گاؤں ہیں، کتنے سارے گاؤں ہیں، ہر گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ مسلمان ہوتے ہیں، اور ہر گاؤں کے اندر یہ تین چیزیں عام طور پر ضرور ہوتی ہیں، مسجد بھی ہوتی ہے چاہے چھوٹی ہی ہو، عیدگاہ بھی ہوتا ہے، اور جو ہے قبرستان بھی ہوتے ہیں۔ اب ان پورے انڈیا کے گاؤں کی مسجد یا درگاہ یا قبرستان یا عیدگاہ کی جگہ کو اگر ناپا جائے، دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، اس کی بہت لمبی زمین ہوتی ہے سمجھو۔ اب حکومت کی یا غیروں کی اس پر یہ نظر ہے کہ ان کے پاس میں اتنی ساری زمین، تو اب چونکہ پہلے سے اس کے قاعدے قانون بنے ہوئے ہیں اور اس کے قاعدے قانون میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، 1995 میں کچھ قانون بنے جو صحیح تھے، پھر 2013 میں بنے وہ بھی زیادہ نقصان دہ نہیں تھے، لیکن اب جو قانون بنائے 2024 میں یہ اتنے سخت ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور اگر ان پر عمل نہیں کیا جائے تو یہ ساری جو وقفی زمین ہے ہماری، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی تھی۔ تو ایک قانون اس میں بنایا کہ یہ جتنی بھی وقف کی زمین ہے اس کا اختیار جو ہے کلیکٹر کو دے دیا جائے گا، اور کلیکٹر جو ہے لوگوں سے ثبوت مانگے گا کہ یہ زمین تمہاری قبرستان کی ہے، اچھا تو اس کے کاغذ لے کے آؤ، کس نے دیے، کس نے وقف کی ہے، پورے کاغذ لے کے آؤ۔ پورے کاغذوں کو دیکھ رہے، پہلی بات تو کاغذ ملیں گے نہیں بہت سی، اس لیے کہ مثال کے طور پر دہلی کی جامع مسجد ہے، آگرے کا تاج محل ہے، کتنے پرانا ہے، لیکن ہمارے باپ داداؤں نے وقف کی ہے اس کو۔ اب اس کے کاغذ اس وقت آج ملنا یہ مشکل ہے، یا مل بھی جائیں گے تو ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو کلیکٹر کسی سے بھی جو ہے وقف کی زمین کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ اس کے کاغذ لے کے آؤ، اور ان کاغذوں میں اگر کوئی کمی نہیں نکلی تب تو ٹھیک ہے، کچھ بھی چھوٹی موٹی کمی نکل گئی تو وہ اس کو فل اختیار ہوگا کہ وہ جس کو چاہے اس کو دے دے، یا اس کو جو ہے گورنمنٹ کو دے دے کہ یہ زمین گورنمنٹ کی ہے۔ تو اس طرح کے قانون بنائے۔ تو یہ قانون جو ہے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور اس سے جو ہے ہماری جتنی بھی وقفی زمین ہے، جو یا تو ہماری خود کی، ہمارے باپ داداؤں کی پرسنل خریدی ہوئی زمین ہے، یا کسی ایک انسان کی وقف کی ہوئی زمین ہے، اب ان کے ثبوت، ان کے کاغذ یہ سب ملنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے یہ بل جو ہے پیش کیا گیا، تو اس کی مخالفت کی گئی، مسلم تنظیموں کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی۔ تو اب حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم جو فیصلہ چاہو کرو۔ تو اس کمیٹی نے عام آدمیوں سے، عام مسلمانوں سے یہ رائے مانگی ہے کہ بھئی ہم نے جو یہ قانون بنائے ہیں، حکومت یہ بتاتی ہے کہ قانون تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کا جھوٹ بولنے کا ایک رویہ ہو چکا ہے، وہ نقصان دینے والی چیز کو بھی فائدہ مند چیز بتاتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ قانون بنائے ہیں، قانون بنائے ہیں وہ تو اس کے فائدے بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، لیکن جو ہمارے علماء ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اس پورے بل کو پڑھا، اور جو قاعدے قانون انہوں نے نئے بنائے ہیں، جو اس میں ترمیم کی ہے، ان کو جو ہے جانچا، ان کے اندر غور و فکر کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں سے ایک بھی قاعدہ قانون ہمارے فائدے کا نہیں ہے، سب ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کوئی بھی ہمارے مطلب کا اور ایسا قانون اور نہیں ہے جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ تو اب اس کمیٹی نے عام لوگوں سے یہ رائے مانگی ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے دے کہ بھئی ہم ان قانونوں کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اب پورے انڈیا کے اندر مثال کے طور پر 25 کروڑ مسلمان ہیں،
تو وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم 1 کروڑ لوگ تو یہ رائے دیں کہ ہم اس قاعدے کو نہیں مانتے، ہم اس قانون کو نہیں مانتے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہے کل تک یہ رپورٹ تھی کہ صرف پورے انڈیا سے 3 لاکھ لوگوں نے یہ رائے بھیجی ہے، اور یہ بھیجنا بہت آسان ہے، ایسا نہیں کوئی خط لکھنا پڑے گا، کوئی ایڈریس ڈالنا پڑے گا، ڈاک کے ذریعے پہنچانا پڑے گا، نہیں۔ اس کمیٹی نے ایک ای میل جاری کیا ہے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کو اس حساب سے بنایا ہے کہ اس میں اپنا ای میل بھی ہے اور جس کو بھیجنا ہے اس کا بھی ای میل بھی ہے، تو یہ دونوں جگہ وہ جائے گا، اس کمیٹی کے پاس میں بھی جائے گا جو حکومت نے بنائی ہے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پاس بھی وہ ای میل جائے گا، تو ان کے پاس میں پورا رپورٹ رہے گا کہ ہمارے پاس میں اتنے لوگوں نے یہ رائے دی ہے اور اتنے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا جو لنک ہوتی ہے وہ بھی واٹس ایپ پہ آئی ہوئی ہے، یا ایک کیو آر کوڈ کے ذریعے اس لنک کو کیو آر کوڈ میں جو ہے سیو کر لیا گیا، اور اپنے ہم موبائل سے جو ہے اس کو اسکین کر کے اور اپنی جی میل کے ذریعے اس کو آسانی کے ساتھ میں بھیج سکتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا، سارا میٹر اس میں لکھا ہوا ہے، جو ہمیں بولنا ہے، جو بتانا ہے، وہ ساری باتیں اس میں موجود ہے۔ شروع میں اردو میں لکھا ہوا آئے گا، اس کو آپ ہندی انگلش میں کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر جو میٹر ہمیں بھیجنا ہے وہ پورا انگلش میں آئے گا، اس کو جو کر تو خالی ہم کو بھیجنا ہے اسے۔ تو ہر آدمی اپنے گھر میں اور ایک ای میل سے ایک ہی آدمی بھیج سکتا ہے، اپنے گھر میں جیسے 10 موبائل ہے اور 10 موبائلوں میں الگ الگ ای میل آئی ڈی ہے، تو 10 موبائلوں سے الگ الگ 10 رائے جائے گی۔ لیکن بعض مرتبہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر میں 2 موبائل ہے تو دونوں موبائلوں میں ای میل آئی ڈی ایک ہی ہے، تو چاہے تم دونوں سے بھیج دو وہ ایک سے ہی جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے وقت بہت کم رکھا ہے، صرف 1 ہفتے کا وقت رکھا ہے، تاکہ لوگوں تک یہ بات نہ پہنچے، کسی کو خبر نہ ہو اور لوگ رائے نہ دے سکیں، اور ہم رائے آئے گی تو ہم اس قانون کو جو ہے فوراً نافذ کر دیں گے۔ تو اس لیے 12 تاریخ کی شام تک کا ٹائم رکھا ہے کہ 12 تاریخ کی شام تک جن کو رائے دینی ہو وہ رائے دے دیں، اس کے بعد میں پھر کسی کی رائے نہیں لی جائے گی۔ تو اس لیے ہر جگہ ہر مسجد میں وہ کمپلیٹ بھی پہنچا دیے گئے، وہ کیو آر کوڈ بھی پہنچا دیا گیا، اس کو اپنے یا تو خود کے نیٹ چالو کر کے اپنے کیمرے سے تھوڑی دیر اسکین کر کے رکھیں گے تو ایک لنک آئے گی نیلے کلر کی، اس لنک پہ کلک کرو تو ہم اپنی جی میل آئی ڈی پہ چلے جائیں گے، اس میں میٹر لکھا ہوا آئے گا، اس کو سینڈ کرنا ہے۔ یا جو ہے اگر کسی کے بعض مرتبہ کسی کے کیمرہ کام نہیں کرتا ہے تو گوگل کے اندر خود ایک کیمرہ ہوتا ہے الگ سے سائڈ میں، اس سے ہم جو ہے اس کو اسکین کریں گے تو پھر وہ لنک جو ہے آ جائے گی، اور اس سے ہم جو ہے اس میٹر پر پہنچ جائیں گے، اور وہ خالی ہم کو سینڈ کرنا ہے، تو وہ جو کمیٹی بنائی ہے حکومت نے، اس کمیٹی کے پاس میں وہ میل ہمارا پہنچ جائے گا۔ تو کتنا آسان جو ہے ہمارے لیے کر دیا، ہم گھر بیٹھے جو ہے اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ابھی ہمارے لیے وقت ہے، اگر ہم اس وقت پر نہیں جاگے اور ہم وقت پر بیدار نہیں ہوئے اور ہم نے یہ کام نہیں کیا تو قانون بننے کے بعد میں پھر ہم چاہے کتنی کوشش کریں کچھ نہیں ہوگا۔ قانون بننے سے پہلے ہمیں اس کو روکنے کے لیے ہم سے رائے مانگی گئی ہے، تو وہ رائے ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں دیں تاکہ جو ہے حکومت اس قانون کو جو ہے واپس لے لے اور اس کو جو ہے رد کر دے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں یہاں ممبر میں بھی جو رکھے ہوئے کیو آر کوڈ وہ آپ لے لیں، اور ہر آدمی اپنے گھر میں لے جائے، گھر میں جتنے بھی موبائل ہیں سب سے جو ہے وہ ای میل 12 تاریخ سے پہلے کر دیں۔ جتنی بھی ہماری وقت کی زمین ہے ان کی حفاظت کرنا یہ خود ہماری ذمہ داری ہے، جس طریقے سے آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ ابھی آج ہمارے گھر کے اوپر جو ہے کوئی بلڈوزر چلا دیا جائے یا اس کو توڑ دیا جائے تو آدمی کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کتنی کارروائی کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وقت کی جتنی بھی زمینیں ہیں یہ ساری زمینیں ہماری ہے، ہمارے باپ داداؤں کی ہے، جو انہوں نے اللہ کے لیے دی ہے۔ آج ہمارے لیے تھوڑی سی زمین وقف کرنا یہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے ہم سب جانتے ہیں۔ آج ہمیں اگر ایک مسجد کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی اکیلا آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور کتنا چندہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم ایک مسجد بنا سکتے ہیں محلے میں۔ تو یہ ہمارے باپ داداؤں کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ کسی نے قبرستان کے لیے، کسی نے عیدگاہ کے لیے، اور کسی نے مسجد کے لیے، کسی نے مدرسے کے لیے، کسی نے مسافر خانے کے لیے اپنی زمینوں کو وقف کر دیا اللہ کے لیے، چونکہ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ اب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے ہم اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کر جائیں تاکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔
اور حدیث میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا, اب وہ ایک بھی نیکی نہیں کر سکتا. لیکن جو آدمی اپنی زندگی میں 3 کام کر جائے تو قیامت تک اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ان میں سے ایک کام ہے صدقہ جاریہ. اب صدقہ جاریہ میں یہ وقف کی جتنی بھی زمینیں ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے وقف کی ہے, یہ صدقہ جاریہ میں آتی ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کے لیے, مسجد کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے کوئی زمین دے دی یا اس میں کچھ حصہ لگا دیا, اس میں ہم نے کچھ اپنا پیسہ لگا دیا, تو یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ کے اندر آتی ہے. تو یہ چیز ہم نے کی تو قیامت تک اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. تو آج مسلمانوں کے پاس میں وقف کی اتنی زمین ہے کہ الگ سے وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی زمینوں کو اگر صحیح استعمال ان کا کر لیا جائے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور وقف کی بہت سی زمین ایسی ہے ہر صوبے کے اندر کہ جس پر غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے, اور بہت سی جگہ خود حکومت نے اس زمین پر قبضہ کر رکھا ہے. تو اس لیے ہمیں اس قانون کی مخالفت کرنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اس طرح کے قانون ہماری وقف کی زمین کے متعلق نہ بنے. اس طریقے سے ایک قانون اس میں بنایا ہے کہ آج تو یہ ہے کہ اگر وقف کی زمین پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے تو ہم کیس کر کے مقدمہ لڑ کے اس سے خالی کرا سکتے ہیں. لیکن وہ اب جو قانون بننے والا ہے اس میں یہ ہے کہ کسی نے وقف کی زمین پر قبضہ کر لیا تو اب جو ہے کلیکٹر اس سے ثبوت مانگے گا, بھائی وقف کی زمین ہے تو ثبوت دو. اگر وہ صحیح ثبوت نہیں دے پائے تو جس کا قبضہ ہے اسی کو دے دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی خالی نہیں کر سکتا. کتنا سخت قانون ہے کہ کل کو کوئی بھی جو ہے قبرستان پر, مسجد پر, کسی بھی جگہ پر جو ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے اس پر قبضہ کر لیا کسی نے, اب ہم اس کو جو ہے ہٹا نہیں سکتے. ثبوت مانگیں گے, ثبوت ہم دے نہیں سکتے, تو پھر جو ہے جس کا قبضہ ہے اسی کو دے دیا جائے گا. تو اس لیے اس طرح کے بہت سارے قاعدے قانون بتائے تھے اس میں تفصیل کے ساتھ میں کہ یہ قانون بنایا ہے, یہ کتنا خطرناک ہے, اس میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا دقت ہے. تو سارے قانون جو بنائے ہیں وہ سب جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے, ایک بھی قانون اس میں فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے سارے مسلمانوں سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ درخواست کی ہے کہ سب اپنی رائے دیں اور یہ کہیں کہ ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے, ہمیں تو ہم اپنی وقف کی زمین کی خود ہم حفاظت کر لیں گے. تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری اس قانون سے تمہاری زمین کی حفاظت ہوگی, تمہارا یہ فائدہ ہے, ہمیں یہ فائدے نہیں چاہیے. تو اس لیے جو ہے سبھی حضرات یہ پوری کوشش کریں 12 تاریخ سے پہلے گھر گھر جا کر اپنے دوستوں سے, ملنے جلنے والوں سے, سب سے جو ہے گھر گھر جا کر, بہت سے لوگ کرنا نہیں جانتے تو خود اپنے ہاتھ سے ان کا موبائل لے کر ان کو سکھائیں, خود ان سے جو ہے ایک مرتبہ کرائیں, ان کو بتا دیں اور پھر ان سے کہیں کہ آپ جو دوسروں سے اس طریقے سے کراؤ. تو اس پر جو عمل کیا جائے اور سبھی نماز کے بعد میں یہاں رکھے ہوئے وہ کارڈ جو لے لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.